چونکہ ہم آج کی یہ جو تقریب ہے یہ تکمیل ختم قرآن کے حوالے سے منعقد پذیر ہے، آپ کے ڈسپلن کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اسی نظم کے ساتھ، اسی دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو آخر تک سماعت فرمائیں گے، اور ہمارے مہمان جلد پہنچنے والے ہیں، ہم ان کو سننے کے لیے آئے تھے، تو مجھے حضرت کے حکم پر دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 10 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی کسی اصلاحی موضوع کو یا کسی لمبے موضوع کو چھیڑنے کے بجائے میں صرف عنوان کے مطابق دو چار باتیں عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، آج کی یہ کانفرنس شان ولادت مصطفیٰ اور تکمیل حفظ قرآن کے عنوان سے معنون ہے۔ شان ولادت مصطفیٰ، ہم حضور کی ولادت کو مانتے ہیں، اس لیے آج اوراق و کرتاس پر یہ نام آپ کو نمایاں نظر آ رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ولادت منانا، آپ کے حسن کا تذکرہ کرنا، آپ کے جمال کا تذکرہ کرنا، آپ کی زلف کا تذکرہ کرنا، آپ کے ہونٹوں کا تذکرہ کرنا، ہم اس کو نماز کی طرح عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو نماز کی طرح عبادت سمجھتے ہیں۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح مجالس میں تذکرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرنا بھی عبادت ہے۔ میں شان ولادت کے 4 پہلو آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور کی شان ولادت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اتنی اعلیٰ عرفہ اطوار اور اتنی بلند ہے کہ اللہ نے جو حضور کو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو شان دی، جو عظمت دی، وہ 14,24,000 انبیاء کرام میں اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ حضور کی شان ولادت کے 4 پہلو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضور کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا مکمل کامل اکمل تعارف کروایا ہے۔ یہ شان، یہ عظمت آپ سے پہلے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 2، حضور کی تشریف آوری سے پہلے باقاعدہ طور پر دعاؤں میں حضور کو مانگا گیا ہے۔ یہ شان بھی آپ کو عطا کی گئی ہے۔ باقی کسی نبی کو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے دعاؤں میں نہیں مانگا گیا۔ یہ شان اگر اللہ نے عطا کی ہے تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ نمبر 3، حضور کی ولادت سے پہلے باقاعدہ طور پر آپ کا انتظار کیا گیا ہے، اور باقی انبیاء کو یہ عظمت اور یہ شان حاصل نہیں ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے باقاعدہ طور پر ان کا انتظار کیا گیا ہو، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ان کی ولادت سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے ان کا انتظار صرف ان کے گھرانے کو تھا، اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ نمبر 4، حضور کی شان ولادت کو اللہ نے جو دج عطا کی ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ پہلی بات کی طرف آئیے، حضور کی ولادت سے پہلے آپ کا مکمل تعارف کرایا گیا، باقی نبیوں نے اپنا تعارف خود کرایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کرایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ خود یہ تذکرہ اور خود اپنا تعارف انسانیت کے سامنے رکھا، ساری دنیا کے سامنے رکھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء نے بھی خود اپنا تعارف کروایا، لیکن اللہ نے جب میرے اور آپ کے محبوب ساقی کوثر تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دھرتی کائنات میں بھیجا
تو اللہ نے دو جلسے قائم کیے. ایک جلسہ عالم ارواح میں یہ قائم کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. جب آپ کو اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا تھا, میں اور آپ ساری ابن آدم کی اولاد عالم ارواح میں تھی, اللہ نے یہ اعلان کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بَلَىٰ, آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی. لیکن اس سے آگے بڑھیے, جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, تو اللہ نے عام انسانوں کو نہیں بلکہ انبیاء کا ایک جلسہ منعقد کیا, ایک کانفرنس منعقد کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, تمہارے بعد ایک رسول آئے گا, انبیاء کی جماعت. تمہیں جب اللہ نے کتاب دی ہے, تمہیں بصیرت دی ہے, حکمت اور دانائی دی ہے, لیکن تمہارے بعد ایک نبی اور آئے گا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں نبوت دی ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں رسالت دی ہے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. دو کام کرنے ہیں. کتنے کام؟ دو کام کرنے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے, وَلَتَنْصُرُنَّ, اس کی مدد بھی کرنی ہے. مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے ایمان لانا ہے حضور پر, تب آپ کا ایمان کامل ہوگا. 1,24,000 انبیاء سے کہا کہ تم نے حضور پر ایمان لانا ہے, جب تمہارا ایمان مکمل ہوگا. اللہ نے عالم ارواح میں تعارف کرایا. اس کی عملی تصویر بھی ہے. اس کی عملی تصویر وَلَتَنْصُرُنَّ کی کیا ہے کہ آپ نے مدد بھی کرنی ہے. حضور کی مدد انبیاء نے کیسے کی ہے؟ حضور کی مدد